الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا اور اللہ کی یاد میں دن رات گزارنا یہ مومنوں کی نشانی ہوتی ہے۔ جب بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً عطا کر دیتا ہے، کیونکہ بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی یاد میں رہتا ہے، دن رات اسی چیز میں بسر کر دیتا ہے۔ تو پھر جب وہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب تعالیٰ بھی اسے عطا کرنے میں دیر نہیں کرتا، وہ فوری طور پر اپنے فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کی مدد کراؤ، اس کی دعائیں قبول کر لو، اس کی حاجتوں کو پورا کروا دو۔ اب اگر بندہ تہہ دل سے مانگتا ہے، یقین اور عقیدت سے مانگتا ہے، تب تو اس کی ہر دعا فوری قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ سوچ کر مانگا جائے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی، پتہ نہیں میرا یہ وظیفہ کامیاب ہوگا، میں نماز پڑھوں گا تو پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں، میں صدقہ دے رہا ہوں تو کیا میرا صدقہ قبول ہوگا یا نہیں، تو ایسی چیزوں پر کوئی بھی آپ کی عبادت کام نہیں آئے گی، ہر چیز رائیگاں ہو جائے گی۔ تو جب رب سے مانگیں، رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، تو اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب قبول کرنے والا ہے، وہ بندے کو کبھی بھی نا امید نہیں کرتا، وہ بندے کو نامراد نہیں کرتا، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آج ماہ رجب کی 23 تاریخ آ چکی ہے۔ آج کا روحانی وظیفہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج روحانی وظائف آپ کے لیے ایک ایسا عمل لایا ہے، آپ اگر 80,000 حاجتیں بھی مانگیں گے، دعائیں مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی وہ دعا قبول کر لے گا، وہ حاجت سن لے گا۔ تو آج کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ تو آج ماہ رجب کی 23 تاریخ آ چکی ہے، 27 رجب آنے والی ہے۔ ماہ رجب کا تو ایک ایک دن ہی برکتوں والا ہوتا ہے، ایک ایک گھڑی ہی قبولیت والی ہوتی ہے۔ تو اس میں جب بھی مانگیں، یہ امید رکھ کے مانگیں کہ اللہ پاک آپ کو ہر حال میں عطا فرمائے گا، آپ کی ہر خواہش پوری فرما دے گا۔ وہ تو غیب سے عطا فرماتا ہے، جتنا چاہو مانگو اللہ پاک ضرور عطا کرے گا۔ لیکن اگر اسم اعظم کے ذریعے مانگا جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اسم اعظم جنہیں اللہ پاک کا نام کہا جاتا ہے، اللہ پاک کے نام کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اسم اعظم سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنے نام کا اسم اعظم نکلوا لیتے ہیں اور پھر وہ اس نام کے اسم اعظم سے جتنی بھی دعائیں چاہیں منگوانا چاہے وہ ان کی قبول ہو جاتی ہیں، ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں رہتی، کوئی آفت نہیں رہتی ہے، کوئی مصیبت نہیں رہتی، ان کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی اپنے نام کے اسم اعظم ضرور نکلوا لیں، انشاءاللہ بہت برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ آپ آج کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر آپ نے آج کے دن کون سا عمل کرنا ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں۔ آپ دعائیں کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہیں، لیکن دعائیں آپ ایسی ہی مانگیں جو جائز ہوں، جس کے ذریعے اللہ پاک کی آپ کو قربت حاصل ہو، اللہ اور رسول راضی ہوں، نہ کہ ایسی چیز مانگیں گے جس سے اللہ اور رسول ناراض ہو جائیں۔ تو اپنی زندگی کو اس چیز میں مکمل ڈھال لیں کہ ہم نے سنت نبوی پر چلنا ہے، اس دنیا کی دوڑ میں نہیں چلنا، ہم نے کوئی ایسا برا کام نہیں کرنا، کوئی برا دن نہیں منانا ہے کہ جس سے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں، جس سے ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ تو بس ہمیں دن منانے ہیں۔ کون سے دن منانے ہیں؟ ہمیں ربیع الاول شریف منانا ہے، ہمیں شب معراج منانی ہے، ہمیں شب برات منانی ہے، شب قدر منانی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں مبارک مہینوں میں عبادات کرنی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں
اور مسلمانوں کا یہی شیوا ہے کہ جب اللہ کو راضی رکھیں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی راضی رکھے گا، اللہ پاک ہماری بھی دعائیں قبول کرے گا۔ تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، بلکہ اپنے رب کو منانا شروع کر دیں، کیونکہ رب سے مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں جاتی ہے۔ 23 رجب آ چکا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح سے شام تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے اللہ پاک فوری طور پر آپ کی ہر دعا کو سن لے گا۔ آپ جیسے ہی تسبیح مکمل کریں گے، ادھر آپ دعا مانگیں گے، اسی وقت غیب سے آواز آئے گی، اے میرے بندے مانگ، تو کیا مانگتا ہے، تیری میں ہر دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ پاک اس بندے کی ہر دعا کو، ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے، اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 23 رجب ہے، 23 رجب المرجب کا دن ہے، آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ عمل کریں۔ آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک کا نام یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو 1000 بار کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ 1000 سے کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں، لیکن کم نہیں ہونا چاہیے۔ 1000 کی تعداد میں آپ نے یا حیو یا قیوم، یہ آج کا عمل ہے، آج کا وظیفہ ہے، آپ نے آج کے دن یہ عمل ضرور کر لینا ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ برکتیں آپ کو حاصل ہونے والی ہیں۔ تو جب آپ اور اس کے علاوہ ایک اور بات، اس کو بے وضو باوضو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ جب اس عمل کو کر لیں تو پھر آپ نے جب بھی یہ جیسے ہی جس وقت بھی یہ عمل مکمل ہو، آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ اگر تو آپ پاک صاف ہیں، مکمل طور پہ وضو کر لیجئے اور 2 نوافل حاجت کے پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا مانگیں تو فوری قبول ہوگی۔ لیکن اگر آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے تو آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی دعا کو سن لے گا، آپ کی حاجت کو سن لے گا۔ آپ جو مانگیں گے، ایک نہیں، اپنے لیے نہیں، جس کے لیے بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی اس دعا کو فوری طور پر قبول کر لے گا۔ آپ اگر 80,000 حاجتیں بھی مانگ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی سنی جائیں گی، وہ بھی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ ضرور دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، ہمارے لیے کریں، روحانی وظائف کے جتنے بھی ناظرین ہیں، جتنے سننے دیکھنے والے ہیں، میری بہنیں ہیں، پریشان ہیں، سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ اگر آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کے لیے بھی آپ کی وہی دعا قبول کرے گا۔ بہت ہی زیادہ مشکل کی گھڑی ہے ہر کسی پر، تو سب کے لیے دعا مانگیں، اللہ پاک اس مشکل گھڑی سے ہم سب کو نکال دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، میٹھے مدینے کی زیارت نصیب فرما دے۔ تو آپ لوگ ضرور ہمارے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ مزید اسی طرح سے ہم وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، تو دعاؤں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ آپ دعاؤں میں اپنا نام شامل کروائیں گے انشاءاللہ عز و جل، آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔